مجرمانہ غفلت سے مری اور گلیات میں المناک سانحہ، گاڑیوں میں محصور جاں بحق افراد کی تعداد 23 ہو گئی۔ قیمتی انسانی جانے جانے کے بعد حکومت حرکت میں آئی، برفانی طوفان میں پھنسی کاروں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ پاک فوج کے جوان امدادی کارروائیوں میں پیش مری میں ریلیف کیمپ قائم، انجینئر سڑکیں کھولنے میں مصروف، سیاحوں کو محفوظ شیلٹر اور کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی جاری ہے۔ ISPR مری میں تمام سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا، 371 افراد آرمی کے کیمپس میں منتقل کیے گئے۔ جو گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں ان میں لوگ نہیں ہیں۔ کلدیانہ باڑیوں کے علاوہ تمام سڑکیں کھول دی گئی ہیں۔ چیئرمین NDM میں سانحہ مری اور گلیات پر پورا ملک سوگوار، ہر آنکھ اشکبار۔ اسلام آباد پولیس کے ASI اور فیملی کے 7 افراد جاں بحق۔ مری میں جاں بحق 2 دوستوں کا تعلق لاہور سے تھا، گھر میں کوہرام برپا، مردان کے 4 نوجوان بھی جان سے گئے۔ مری میں 32,000 گاڑیاں پارک کرنے کی گنجائش، جمعرات کو 72,000 سے زائد کاریں داخل ہوئیں۔ سیاح جگہ نہ ملنے پر سڑک کنارے ہی رک گئے۔ انتظامیہ کا موقف، تحقیقاتی کمیٹی کی ابتدائی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش۔ رواں سال معمول سے زیادہ برف باری ہوئی، محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کیا تھا۔ آج پھر مری اور گلیات میں برف باری کا امکان، جمعے کی رات سے شدت کم ہوگی، DG میں۔ محکمہ موسمیات کی بار بار وارننگز کے باوجود حکومت نہ جاگی، شدید برف باری کا پہلا الرٹ 31 دسمبر کو جاری کیا، 5 جنوری کو پھر خبردار کیا گیا، وزیر اعظم آفس کو بھی آگاہ کیا گیا تھا۔ انتظامیہ ایک ہفتے سے الرٹ جاری کر رہی تھی۔ فواد چودھری کا اعتراف، 48 گھنٹوں میں لاکھوں لوگ مری گئے۔ شاہد خاقان راولپنڈی میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ مریم نواز چھٹی منانے کے باوجود تنقید کرتی رہیں، وفاقی وزیر اطلاع۔ سانحہ مری، شہباز شریف نے کراچی کا دورہ منسوخ کر دیا، یہ سانحہ قتل کے مترادف ہے۔ ہلاکت انتظامی نااہلی، مجرمانہ غفلت کا دردناک واقعہ۔ سیاحت میں اضافے کا حکومتی پروپیگنڈا سفاکی اور سنگدلی کی انتہا ہے، اپوزیشن لیڈر۔ سانحہ مری اور گلیات کے بعد خیبر پختونخوا انتظامیہ الرٹ، ناران، کاغان اور شکران میں سیاحوں کے آنے پر پابندی، لوگوں کو بالاکوٹ چیک پوسٹ پر روک لیا گیا۔ کورونا سے مزید 7 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، اب تک 28,969 اموات، 24 گھنٹے میں 1,572 نئے مریضوں کا اضافہ، 13,04,058 شہری متاثر، مثبت کیسز کی شرح 3.16% ریکارڈ۔ PSL 7 میں منی ڈرافٹنگ کی تقریب، کراچی کنگز نے جارڈن ٹامسن کو منتخب کر لیا، عمران رندھاوا، عاقف جاوید لاہور قلندرز نے لارنس، غلام مرتضیٰ کوئٹہ گلیڈیٹرز، ڈیوڈ ویلے کو ملتان سلطانز نے چن لیا۔ اسپینش فٹ بال لیگ کے دلچسپ مقابلے جاری، ریال میڈرڈ نے FC ویلنسیا کو 4-1 سے شکست دے دی، فاتح ٹیم کے سپر سٹار کھلاڑی کریم بنزما کے 2 شاندار گول۔ اور فن کے سلطان کا ہر کردار جاندار، پنجابی فلموں کے بے تاج بادشاہ سلطان راہی کو بچھڑے 26 برس بیت گئے، مولا جٹ جیسی لازوال فلمیں آج بھی مداحوں کو یاد۔ مجرمانہ غفلت سے مری اور گلیات میں المناک سانحہ، گاڑیوں میں محصور جاں بحق افراد کی تعداد 23 ہو گئی،
قیمتی انسانی جانے جانے کے بعد حکومت حرکت میں آئی. برفانی طوفان میں پھنسی کاروں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے. مجرمانہ غفلت سے مری اور گلیات میں المناک سانحہ پیش آیا. گاڑیوں میں محصور جاں بحق افراد کی تعداد اب 23 تک جا پہنچی ہے. قیمتی انسانی جانے جانے کے بعد حکومت حرکت میں آئی. حالانکہ موسم کے حوالے سے بھی الرٹ جاری کیا گیا تھا, سڑکیں بند کرنے کے حوالے سے بھی احکامات جاری کیے گئے تھے, لیکن حکومت جو تھی وہ دیر سے جاگی, انتظامیہ وہاں پہ دیر سے جاگی. تب اقدامات کیے گئے جب بہت زیادہ نقصان ہو چکا تھا. اس افسوسناک سانحے کی بات کر رہے ہیں جس میں جاں بحق افراد کی تعداد اب 23 ہو گئی ہے. قیمتی انسانی جانیں چالے جانے کے بعد حکومت حرکت میں آئی ہے اور اب انتظامی جو کارروائیاں ہیں وہاں پہ وہ جاری ہیں. برفانی طوفان میں پھنسی کاروں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے, جبکہ چیئرمین این ٹی کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ جو محصور افراد تھے ان کو بحفاظت وہاں سے نکال کے جو آرمی کے کیمپس تھے وہاں پہ منتقل کر دیا گیا ہے. اس افسوسناک سانحے کی بات کر رہے ہیں جس میں جاں بحق افراد کی تعداد اب 23 ہو گئی ہے. قیمتی انسانی جانیں چالے جانے کے بعد حکومت حرکت میں آئی ہے اور اب انتظامی جو کارروائیاں ہیں وہاں پہ وہ جاری ہیں. برفانی طوفان میں پھنسی کاروں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے, جبکہ چیئرمین این ٹی کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ جو محصور افراد تھے ان کو بحفاظت وہاں سے نکال کے جو آرمی کے کیمپس تھے وہاں پہ منتقل کر دیا گیا ہے. اس افسوسناک سانحے کی بات کر رہے ہیں جس میں جاں بحق افراد کی تعداد اب 23 ہو گئی ہے. قیمتی انسانی جانیں چالے جانے کے بعد حکومت حرکت میں آئی ہے اور اب انتظامی جو کارروائیاں ہیں وہاں پہ وہ جاری ہیں. برفانی طوفان میں پھنسی کاروں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے, جبکہ چیئرمین این ٹی کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ جو محصور افراد تھے ان کو بحفاظت وہاں سے نکال کے جو آرمی کے کیمپس تھے وہاں پہ منتقل کر دیا گیا ہے. مری میں حالیہ طوفانی برف باری کے بعد مری کی متعدد سڑکیں بحال کر دی گئی ہیں. سیاحوں کی پھنسی گاڑیوں کو نکال لیا گیا ہے. محکمہ ہائی وے کا کہنا ہے کہ کلڈیانہ باڑیاں روڈ پر کام جاری ہے, بہت جلد ہی بحال کر دیا جائے گا. مزید تفصیلات جانتے ہیں سردار اقبال سے. جی سردار اقبال, بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی, حالیہ طوفانی برف باری نے ملکہ کوثر مری میں انسانی زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا. اس طوفانی برف باری میں 21 قیمتی جانیں ضائع ہو گئی تھی, جن کی ڈیڈ باڈیز کو رات گئے ان کے لواحقین کے حوالے کر دیا گیا. مری کی تمام سڑکیں ماسوائے کلڈرنا باڑیاں روڈ بحال کر دیا گیا ہے اور یہاں پر پھنسی سیاحوں کی گاڑیوں کو اسلام آباد راولپنڈی کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے. بڑے بڑے درخت گرنے سے بجلی کا نظام ابھی تک درم برم ہے اور بہت سے علاقوں میں ابھی تک بجلی نہیں آئی اور لوگ شدید مشکلات کا شکار ہیں. اس آپریشن میں پاک رینجرز, سول ڈیفنس, ریسکیو اہلکار اور محکمہ ہائی وے سمیت دیگر مقامی لوگوں نے بھی حصہ لیا. مری میں 3 فٹ برف پڑنے کے بعد یہاں سردی کی شدت میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا ہے. اب کلڈرنا باڑیاں روڈ جو تقریباً آخری مراحل میں ہے, آپریشن مکمل ہونے کے بعد وہاں پر ٹریفک جو ہے وہ بحال ہو جائے گی. جی.